بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ تازہ ترین خبر اور خبر ہے DGISI کی تعیناتی کا تنازع۔ وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان طویل ترین نشست ہوئی، اور اس طویل ترین نشست کے بارے میں وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کو اعتماد میں لیا، اور وزیر اعظم عمران خان نے اپنی کابینہ کو یہ بھی بتایا کہ نیا DGISI کون ہوگا، کیسے اس کو تعینات کیا جائے گا، اور اس سلسلے میں ان کی آرمی چیف سے کیا ملاقات ہوئی، کیا باتیں ہوئیں۔ کچھ چیزیں انہوں نے شیئر کیں اور کچھ چیزیں انہوں نے شیئر نہیں کیں، اور خاص طور پہ وزیر اعظم عمران خان کی طرف سے کابینہ کو کہا گیا کہ اس بارے میں کیا سرائیاں نہ کی جائیں، اور دونوں سول ملٹری لیڈرشپ اس وقت دونوں کے تعلقات بہت ہی اچھے ہیں، خوشگوار ہیں، اور اس سلسلے میں جو کیا سرائیاں کی جا رہی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ اور فواد چودھری صاحب نے وزیر اعظم کی کابینہ کے اجلاس کے دوران جو گفتگو تھی اس کو پھر فواد چودھری صاحب نے آ کے بتایا بھی، اور کچھ باتیں ایسی کی گئیں جو کہ خطرناک میں سمجھتا ہوں ہیں، اور یہ کہا گیا کہ خاص طور پہ طویل ترین نشست جو ہوئی وزیر اعظم عمران خان اور آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے درمیان، اس میں کیا ہوا۔ اور اگر ہم فواد چودھری صاحب کی گفتگو کو لے لیں تو اس سے لگتا یہ ہے کہ بہت ساری غلط فہمیاں تھیں جو کہ دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ میں ذرا آپ کو ترتیب سے بتاتا ہوں۔ خاص طور پہ فواد چودھری صاحب نے یہ کہا کہ اتنے اچھے تعلقات ہیں کہ نہ ہی وزیر اعظم عمران خان کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ جس سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی قدر و منزلت یا ان کو کوئی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اور نہ ہی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کوئی ایسا قدم اٹھائیں گے کہ جس سے وزیر اعظم عمران خان کی عزت اور توقیر میں کوئی کمی آئے۔ تو بات یہ ہے کہ ایک ایکسرسائز چلی آ رہی ہے۔ گزشتہ آج سے 7-8 دن پہلے وزیر اعظم عمران خان سے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملاقات ہوئی، اور اس ملاقات کے بعد آرمی چیف کی طرف سے یعنی کہ ISPR کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، معمول کے تقرر و تبادلے ہوئے، کور کمانڈرز تعینات کیا گیا، اور DGISI کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل ندیم احمد انجم کو اپوائنٹ کر دیا گیا، اناؤنس کر دیا گیا۔ اب پروسیجرل چیزیں تھیں وہ ہوتی رہتی ہیں، لیکن اس کے بعد ہوا یہ کہ ایک اچانک ہوا خبریں آنا شروع ہو گئیں سوشل میڈیا پہ کہ اسلام آباد کا موسم ابر آلود ہے، گرج چمک ہونے والی ہے، یہ ہے وہ ہے، اس طرح کی خبریں از خود آنا شروع ہو گئیں۔ اور پھر مزید تلخی جو بڑھائی وہ یہ ہوئی، اس دوران ہوا یہ کہ اس دوران کچھ سنجیدہ اور انتہائی معتبر وزراء جو ہیں ان کی بھی ملاقات ہوئی، وہ بھی پنڈی گئے، آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب سے ملے، اور اس ملاقات میں بھی اس ایشو کو سالو کرنے کی کوشش کی گئی، اور چیزیں انڈائریکٹ پیغام رسانی جو ہے وہ چلتی رہی، اور پھر بالآخر کل رات ملاقات ہوئی۔ لیکن اس ملاقات سے پہلے اتوار کے روز چھٹی کا دن، جس دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان رحلت فرما گئے اور ان کا نماز جنازہ ہوا، اسی دن ایک وزیر اعظم آفس میں ایک سیرت النبی کے حوالے سے ایک فنکشن ہوتا ہے، ایک تقریب ہوتی ہے، جس میں پورے ہفتے کو، پورے عشرے کو عید میلاد النبی کے حوالے سے منانے کا اعلان کیا جاتا ہے، رحمت للعالمین اتھارٹی کا اعلان کیا جاتا ہے۔ لیکن اس میں وزیر اعظم عمران خان ایک بات کرتے ہیں، اور وہ کرتے ہیں وہ بالکل اس کا کوئی بن نہیں رہا تھا کہ وہ کہاں کی مثال کہاں پہ فٹ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سپہ سالار، دنیا جانتی ہے، آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے کوئی جنگ نہیں ہاری، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ان کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو کہ اس وقت کے خلیفہ تھے اور بہت بڑی سلطنت تھی ان کے پاس، انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو سپہ سالار کے عہدے سے ہٹا دیا اور جرنیل تبدیل کر دیا۔ یہ وزیر اعظم عمران خان نے مثال دی۔ اب یہ مثال ابھی تک سمجھ نہیں آئی کہ کیوں دی گئی، اور اس کے بعد سوشل میڈیا پہ وہی پیس آیا اور وہ وائرل ہو گیا۔ پھر شیخ رشید صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ معاملہ کیا چل رہا ہے۔ شیخ رشید صاحب نے، جو کہ کوئی بال نہیں چھوڑتے، ضرور کھیلتے ہیں، انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ اس بارے میں پالیسی بیان فواد چودھری صاحب دیں گے،
یا پھر پرویز خٹک صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں ان سے پوچھیں، یہ میری ڈومین نہیں ہے۔ ان کو بھی پتہ تھا کہ معاملہ کتنا حساس ہے۔ پھر جناب ایک اور چیز آتی ہے اور وہ ہے کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ جب معمول کے تقرر و تبادلے ہوئے اور کور کمانڈرز اپوائنٹ ہوئے اور ایک ڈی جی آئی ایس آئی کی جگہ پہ کور کمانڈر کراچی کو تعینات کیا گیا، ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید کو کور کمانڈر پشاور تعینات کیا گیا، یہ اناؤنسمنٹس ہو گئیں، اور اس کے بعد یہ کہنا کہ یہ پروسیجرل ایشوز ہیں اور اس کے لیے آئینی اور قانونی طریقہ کار اختیار کیا جائے گا، تو اس ایک ہفتے کے دوران کتنا نقصان ہوا اس قیاس آرائی کی وجہ سے، اس قیاس کی وجہ سے جو ہیجانی کیفیت ہے پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں۔ اور ڈی جی آئی ایس آئی کی پوسٹ کو وقت آنے سے پہلے ہی، نئے ڈی جی آئی ایس آئی کے منصب سنبھالنے سے پہلے ہی اس کو اس طریقے سے متنازع بنانا، یہ میرا خیال ہے کہ کوئی دانش مندی اور عقل مندی کا کام نہیں تھا۔ اور میں اب بھی سمجھتا ہوں کہ یہ 5 منٹ کا کام ہے نوٹیفیکیشن کا اجرا ہونا، یہ کوئی ایسا کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ اور یہ ابھی بھی آج بھی جو کابینہ کو بتایا گیا کہ یہ مسئلہ حل کر لیا جائے گا، جبکہ ہونا یہ چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا کہ ایشو سالو ہو چکا ہے، آرمی چیف کی ملاقات کے بعد یہ ایشو سالو ہو چکا ہے، یہ حل ہو چکا ہے، اور جنرل ندیم احمد انجم کا نوٹیفیکیشن جاری ہو چکا ہے۔ بات تو یہ ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو جب وزیر اعظم عمران خان نے، جب ہر چیز خوش اسلوبی سے چل رہی تھی، تو وزیر اعظم عمران خان کو یہ بات، یہ مثال دینے کی کیا ضرورت پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ 1 اکتوبر کی ایک تاریخ ہے، 12 اکتوبر 99 کو ایک کام ہوا تھا، اور ویسے تو اکتوبر پورے کا پورا ہی پوری تاریخ میں ایک کافی بھاری مہینہ ہے۔ اکتوبر 51 میں وزیر اعظم لیاقت علی خان، پہلے وزیر اعظم اور تحریک پاکستان کے کارکن، ان کو پنڈی میں قتل کر دیا گیا تھا۔ تو اس لیے اکتوبر کوئی اچھا دن نہیں ہے پاکستان کی تاریخ میں۔ پھر 12 اکتوبر 99 کو بھی کیا ہوا تھا جی؟ 12 اکتوبر 99 کو بھی ہر چیز سموتھ تھی اور سموتھ فنکشننگ ہو رہی تھی۔ آرمی چیف تھے جنرل جہانگیر کرامت، انہوں نے ایک تجویز دی، انہوں نے کہا کہ معاملات چونکہ بڑے پیچیدہ ہیں اور ہم سیکورٹی سٹیٹ ہیں، اور اس حوالے سے دنیا بھر کی انہوں نے مثالیں دیں کہ پاکستان میں بھی ایک نیشنل سیکورٹی کمیٹی ہونی چاہیے، جس میں سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھ کے اپنے سارے جو بھی خطرات درپیش ہیں ریاست کو اور جو اہم فیصلے کرنے ہوں وہ اسی فورم پہ ہو جانے چاہئیں، اور وزیر اعظم اس کا سربراہ ہوگا۔ لیکن وقت کے وزیر اعظم نواز شریف نے اس پہ برا منایا کہ جناب آرمی چیف ہوتے کون ہیں اس طرح کی تجاویز دینے والے، ہو یہ تو سیاست میں مداخلت ہو گئی ہے۔ نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہر ملک کا ہوتا ہے، نیشنل سیکورٹی کونسل ہر ملک میں موجود ہے، اور ہر ملک میں ایسے فورم موجود ہیں جہاں پہ سول ملٹری لیڈرشپ بیٹھتی ہے اور بیٹھ کے صورتحال کا جائزہ لیتی ہے۔ لیکن جنرل جہانگیر کرامت شریف تھے، پروفیشنل تھے، سولجر تھے، انہیں بلایا گیا اور انہیں کہا گیا کہ جناب آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ آپ نے تو پتہ نہیں سول سپریمیسی کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ وہ شریف آدمی تھے، انہوں نے فوراً استعفیٰ دے دیا اور اپنے گھر کو چلے گئے۔ اس کے بعد آرمی چیف آتے ہیں جنرل پرویز مشرف صاحب، اور پرویز مشرف صاحب آئے تو ان کے ساتھ بھی وہی مصیبتیں اور وہی کام شروع ہو گیا، ٹسل بازی شروع ہو گئی۔ درمیان میں کارگل آ گیا، کارگل کا ایشو سالو ہو گیا، جنگ بند ہو گئی، جو ہونا تھا ہو گیا۔ اس کے بعد پھر خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ پرویز مشرف صاحب کو تبدیل کیا جائے گا، وزیر اعظم آرمی چیف صحیح کام نہیں کر رہے، اور بار بار اس طرح کی کہانیاں، محلاتی سازشیں پھر شروع ہو گئیں۔ پھر پاور کوریڈورز میں عاقبت نہ اندیش نہ اہل کندزیں، موقع پرست مشیر دوست حرکت میں آئے، اور انہوں نے وزیر اعظم بھی اس وقت نواز شریف صاحب اسی طرح کی گفتگو سننا چاہتے تھے، اور انہوں نے بھی ایک اڑتا تیر جو ہے بلا وجہ وہ جا رہا تھا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ عادت ہے۔ یہ پرویز مشرف صاحب بیرون ملک سری لنکا کے دورے پہ، سرکاری دورے پہ، آفیشیل وزٹ، اور ان کی عدم موجودگی میں عین جب وہ جہاز ان کا ٹیک آف کیا کولمبو سے، تو
ان کو یہاں پہ برطرف کر دیا اور ان کی جگہ پہ اس وقت کے DGI خواجہ ضیاء الدین بٹ کو آرمی چیف بنا دیا۔ اس پہ جو ہوا وہ ہمارے سامنے ہے، اور بظاہر یہ کہا گیا کہ وزیر اعظم کا اختیار ہے، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ ہر اختیار کا استعمال کرنے کی کوئی وجوہات ہوتی ہیں، اور اتنا بڑا اختیار استعمال کرنے کی، پہلے آپ نے ایک آرمی چیف کو برطرف کیا، پھر دوسرا آرمی چیف برطرف کر دیا، اور خواجہ ضیاء الدین بٹ صاحب کو آپ نے آرمی چیف بنا دیا، جو کہ غالباً تھے بھی انجینئرنگ کور کے شاید۔ تو یہ سارا کچھ ہو رہا تھا، اور تاریخ سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا۔ اب پھر اکتوبر ہے، وہی اکتوبر ہے، اور وہی ساری چیزیں مماثلت میں ہیں، اور اس طرح کی چھوٹی سی ایک حرکت نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا یہ کسی نے نہیں سوچا۔ پاکستان میں کیاس، پاکستان کے اندرون ملک بھی اور بیرون ملک جو دشمن ہیں وہ آپ کے طاق میں بیٹھے ہیں، لیکن آج بھی جو کابینہ کو بتایا گیا وہ یہ بتایا گیا کہ جناب اس کو حل کر لیا جائے گا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کیسے حل کر لیا جائے گا۔ اب جو بات ہو رہی ہے، جو فواد چوہدری صاحب نے جس طرف اشارہ کیا کہ آئینی اور قانونی طریقہ اختیار کیا جائے گا، پروسیجر اڈاپٹ کیا جائے گا۔ پروسیجر یہ ہے جی کہ ایک سمری وزارت دفاع موو کرتی ہے، اس میں 3 ناموں کا پینل دیا جاتا ہے، اور 3 ناموں کے پینل میں سے وزیر اعظم وہ پریورٹی بتائی جاتی ہے، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، اور یہ پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، آرمی چیف اور پرائم منسٹر کے درمیان پہلے سے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، اور وہی ٹاپ پہ جو پریورٹی ہوتی ہے اسی کو آرمی چیف DGI بنا دیا جاتا ہے۔ یہ ہے ایک طے شدہ طریقہ کار۔ اب پہلے ایک ملاقات ہو گئی، ایک انڈرسٹینڈنگ ہو گئی، اس کے بعد جنرل ندیم احمد انجم اناؤنس ہو گئے۔ اس کے بعد کون سی ایسی طریقہ ہے، کیا مسئلہ تھا؟ تو ان بٹوین تو ایسا کچھ نہیں ہے، لگتا یہی ہے کہ ان بٹوین کچھ گڑبڑ ہے، اور اسی کے لیے یہ رجسٹ کیا جا رہا ہے، اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے کاموں میں یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور اگر افواج پاکستان کسی بھی ملک کی فوج انتہائی ڈسپلنڈ فورس ہوتی ہے، جہاں پہ آپ کے حکم میں، آرمی چیف کے حکم پہ لاکھوں لوگ جانے دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، دشمن پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ رہے ہوتے ہیں، جب ان کو حکم دیا جاتا ہے تو پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے، پوچھتے نہیں ہیں کہ یہ حکم ہمیں کیوں دیا جا رہا ہے، تو وہ اس پہ امپلیمنٹ کرتے ہیں۔ لیکن اس معاملے میں یہ ایک ایسا کام کیا گیا جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے اب تک کافی نقصان ہو چکا ہے، اور آئندہ نقصان کا اندیشہ ہے۔ اب یہ ہے جی کہ وزارت دفاع ایک سمری موو کرے گی، اور سمری میں 3 نام ہوں گے، اور 3 ناموں میں سے ایک کو وزیر اعظم عمران خان جو ہیں وہ اپنا اختیار استعمال کرتے ہوئے اس کو DGI اپوائنٹ کریں گے۔ گو کہ کہا جا رہا ہے کہ سب کچھ طے پا گیا ہے، انڈرسٹینڈنگ سے ہوگا، خوش اسلوبی سے ہوگا، کوئی غلط بات نہیں ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ پہلے ہی 7-8 دن ضائع ہو چکے ہیں، اور پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کو صرف جا کے دیکھ لیں کہ وہ ان 7-8 دنوں میں کتنی نیچے گئی ہے۔ تو مزید اگر اس کو ڈیلے کیا گیا اور اس کو پروسیجرل چیزوں میں ڈالا گیا تو اس سے مزید نقصان ہوگا، اور اکتوبر سے ویسے بھی بچنا چاہیے، کیونکہ اکتوبر پاکستان کے سیاسی حوالوں سے کوئی اتنا اچھا نہیں ہے، اور اکتوبر 99، 12 اکتوبر 99، آج بھی 12 اکتوبر 99 ہے، تو بہتر تھا کہ تاریخ بدلی جاتی اور واضح طور پہ کہا جاتا، لیکن دیکھتے ہیں کہ اس بارے میں کیا ہوتا ہے۔ لیکن ایک بات ہو گئی کہ پرویز خٹک صاحب وزیر دفاع بھی کافی دور ہیں، تو انتظار کیجیے جی، اچھے کی توقع کیجیے۔ اللہ تعالی ہمارے بڑوں کو اور ہمارے ملک کے حکمرانوں کو صحیح اور بر وقت فیصلے کرنے کی توفیق دے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔